یہ جو ہم ہر ایک کو ایک جیسا بنانا چاہتے ہیں، وہ ایک جیسا بنانے کی تمنا ظلم ہے کہ سارے دیکھو تم میری جٹھانی کا بچہ کیسا ہے، نند کا بچہ کیسا ہے، اللہ دا واسطہ ہے پلیز ایس ریٹ ریس تو باہر آ جاؤ، آپ ڈفرنس پیدا کرو۔ کلوز کر رہا ہوں اس جملے کے ساتھ، اولاد کامیاب ہے تو والدین کامیاب۔ خدارا اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کو پریورٹی رکھیں گے تو سکی کھلا دیں، کم کھا لیں، چھوٹے گھر میں رہ لیں، لیکن تربیت پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ تبدیلی پہ رد عمل بڑا اہم ہے۔ آپ کا رد عمل کیا ہے؟ آپ نے رسپانس کیا کیا؟ جتنا مثبت رد عمل ہوگا اتنا زیادہ ترقی کریں گے، آپ اتنا زیادہ گرو کریں گے۔ ایک تبدیلی پہ ایک ہی طرح کا رد عمل نہیں ہونا چاہیے، کئی طرح کے رد عمل۔ انسان کی سب سے بڑی پاور بتاؤں کیا ہے؟ وہ ہے انتخاب کرنے کی صلاحیت۔ یس، چوز کر سکتے، یہ آپشن ہے، یہ آپشن ہے، یہ آپشن، یہ آپشن۔ جو ایک ہی آپشن پہ لگا یعنی ضدی اور اکھڑ ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ سر یہ میرا لائف کا یہ گول اور یہ ویژن مجھے دینے والے بندے کا نام ہے واصف علی واصف۔ وہ دفن ہونے سے 1.5 ماہ تک ہر دن 6 فٹ قد کے برابر پھول گرتے تھے شاگردوں کے۔ لوگ کہتے تھے کون ہے یہ بندہ، کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی محبت بانٹ کے گیا تھا تو واپس آ رہی ہے۔ سر دی نہ ہو نہیں آتی۔ کسی صوفی کا جملہ ہے، انہوں نے کسی اپنے شاگردوں سے مریدوں سے پوچھا کہ کسی کی آنکھ کی بینائی ٹھیک ہے کیسے پتہ لگے گا؟ انہوں نے کہا جی وہ اندھیرے اور اجالے کے درمیان کے وقت میں دھاگے کو پہچان لے۔ دوسری تعریف اس نے کہی جی وہ سوئی گر جائے پہچان لے۔ تیسری نے کچھ اور کہی، انہوں نے کہا نہیں، جو بھوکے کو دیکھے بھوکے کے بولنے سے پہلے پہچان لے بھوکا ہے، اصل میں وہ آنکھ والا ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کو پہچان لینے والا آنکھ والا۔ سر ہم یہ پہچانتے نہیں ہیں۔ اور جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں فیصلے ہوتے ہیں، نئے فیصلے ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، اتنا زیادہ گرو کرتے ہیں۔ ہم لوگ نا ایک کولو کے بیل والی لائف مانگ رہے ہیں۔ آنکھوں پہ ٹوپی چڑھی ہوتی ہے بیل کے، وہ جب شام کو کھلتی ہے، اچھا بیل کو لگتا ہے وہ بڑا چلا ہے، لیکن وہ دائرے کا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو دائروں کے سفر سے بچائے۔ دائرے کا سفر یہ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر ہی اینڈ ہوگی۔ یار کہیں تو پہنچو۔ اگر آپ زندگی ملی 60-70 سال اور جہاں تھے وہیں پر ہی رہ گئے تو یہ ناکامی ہے۔ کہ آپ کی زندگی میں بڑے خوف حقیقی نہیں ہوتے، خدشے ہوتے ہیں۔ خدشہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، لہٰذا خوف کی موجودگی میں بے فکر ہو کے کریں۔ ٹیک انیشیٹو، آغاز کیجئے، ابتدا کیجئے۔ جب آپ شروع کر دیتے ہیں نا تو خوف خود چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، منزل آسان ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑے لوگ جو پرانا جانتے ہیں وہ کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہی نہیں آتا، گاؤں کا لڑکا شہر آیا، اسٹڈی میں انتہائی بلو ایوریج، پھر ایک دم لائک ہو گیا، پھر ایک دم وہ ایف ایس سی میں پڑھنے والا ہو گیا، پھر اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ یہ چند دن پہلے گھر کے پرانے ہمارے سٹور میں سے وہ 60-70 کلو دستے نکلے، تو میں نے اپنے وہ چھوٹے بھائی کو کہا، میں کہا یار اس کی پکچرز میں بنا لیتا ہوں، بگ ردی کر دو، بڑا ہو گیا۔ اماں نے بیچنے نہیں دیے تھے، میں نے واقعہ سنایا ہوا ہے۔ اماں نے کہا نہیں یہ تیرے بچے دیکھیں گے، انہیں میں بتاؤں گی کہ یہ تمہارے باپ نے ایک دن میں 36-38 صفحے لکھتا تھا پھر سوتا تھا، اور رات کو اماں بغیر مبالغے کے اس ہاتھ پہ آیوڈیکس لگا کے پٹی چڑھا کے مجھے سلاتی تھی، کیونکہ میرے پاس صرف ایک رستہ تھا۔ جو بندہ ایوریج ہوتا ہے اس کو پتہ ہو، میں خود مانتا ہوں میں ایوریج ہوں، اس کے پاس صرف ایک رستہ ہوتا ہے، وہ محنت ہے، اس سے کوئی محنت کرنا نہیں چھین سکتا۔ تو آپ جب گولز بناتے جاتے ہیں، نئے پلانز، تو پھر آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور یہ لائف کا بیسٹ ماڈل ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو آرے لگانے کے لیے نئے گولز چاہیے، تبدیلیوں کو قبول کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے تبدیلیوں۔ ہم لوگ الزام لگانے کو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ الزام لگانا چھوڑ کے ذمہ داری کو قبول کریں، آپ ایکسیپٹ کریں میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے، میری غلطی۔ یعنی واصف علی واصف کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم دوست کی بے وفائی کا گلہ کرتے ہیں، گلہ اپنی عقل کا کریں۔ اپنی عقل کا گلہ کیوں نہیں کرتے؟ جس نے ایک بے وفا کو دوست بنا لیا، یا اپنی کمزوری آپ نے دیکھی نہیں، آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے،
تو الزام لگانے کی بجائے قبول کرنا یہ زیادہ ایک بڑا عمل ہے. آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ مسلم ممالک میں خودکشی کا رجحان کم ہے، اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں ایمان انسان کو نا امیدی سے بچاتا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان اللہ پہ جتنا یقین رکھتے ہیں، جتنا ہمارا رب پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کی رحمت سے کتنی امید ہوتی ہے، پھر زندگی میں ہونے والے کتنے واقعات کو ہم اللہ کی مصلحت اور اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو یہ جان کے سمجھ کے آگے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی تکالیف کہیں نہ کہیں دفن ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں وہ تمام معاشرے جہاں پر ایمانیات نہیں ہیں، جہاں پر لائف کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، جہاں پر اس کائنات کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے، آپ کے کریٹر کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، کریٹر کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تمام موضوعات زیر بحث نہ ہوں یا کہہ لیجئے سوسائٹی کے حافظے میں نہ ہوں، وہاں پر آپ کو سوسائڈ کا رجحان زیادہ ملے گا. بعض اوقات پچھلی کامیابیاں بھی بعض اوقات نئی کامیابی کی رکاوٹ بن جاتی ہے. ہوتا کیا ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایڈیسن تھا نا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے 1250 کے قریب 1249 ایجادات کی تھی، تو اتنی زیادہ چیزیں کیسے بن گئی؟ اس نے کہا مجھے پچھلی بھول جاتی تھی. اگر میں بلب بنا کے نچنا شروع کر دیتا اور دنیا کو بتانا ہی شروع کر دیتا تو صرف بلب تک رہ جاتا. مجھے بھول گیا میں نے بلب بنایا ہے، اب میں اگلے کام پہ لگ گیا، میں نے اپنی پوری انرجی اگلی انوینشن کو دی اور اگلی چیز انوینٹ ہو کے آ گئی، لہٰذا 1250 ہو گئی. تبدیلیاں نئے مواقع فراہم کرتی ہیں، اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں، آپ کو نئے اشارے آتے ہیں، نئے آئیڈیاز آتے ہیں. کچھ لوگ جو تیار رہتے ہیں تبدیلی کے لیے وہ ترقی کرتے ہیں. ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، زندگی میں تبدیلیاں بڑی آنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، مردوں میں بہتر مرد وہ ہے، مسلمانوں میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کے جائز حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں. سر رسپیکٹ میوچل چیز ہے، یہ باہمی چیز ہے. آپ رسپیکٹ دیتے ہیں، آنر دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ایک وقت کے بعد آپ کی قدر ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ قدر نہیں کرتے، رد کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں بھی مشکل بن جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ممکن ہے تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور عین ممکن ہے تم جس چیز کو پسند کر رہے ہو انتہائی نقصان دہ ہو. اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ عین ممکن ہے رب کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہاری پسند اور ناپسند ہے اس کے معنی تمہیں نہیں صحیح پتا. لازم نہیں ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ یہ جو ہے یہ اللہ کو پتا، صرف یہ رب کو پتا کہ کس چیز سے کہاں سے خیر جوڑ دے. کاروبار کرنے کے لیے فقط ایک آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے. کتنے؟ ایک آئیڈیا. اور آج تک جتنے بھی زندگی میں مجھے 22 سالوں میں ملے جنہوں کا سر میں کون سا کاروبار کروں، سر وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. فرسٹ رول از، دی فرسٹ پرنسپل از، آپ کے پاس آپ نے مارکیٹ کا آنکھیں کھول کے سروے کیا ہو میں کیا کروں. سو آئی ریکویسٹ یو فرسٹ آف آل آج سے اپنی آنکھ کو ایک پازیٹیو اپرچونٹسٹ کی آنکھ بناؤ. کیا بولا یار؟ جو دیکھے کہ سوسائٹی میں کیا چاہیے. جب آپ یہ کہتے میرا قصور ہے، یہ سیکھیں زندگی میں. کیا بولا؟ آئی ایم رانگ. کیا سیکھنا ہے؟ یار میرے سے غلطی ہوئی ہے. آپ یاد رکھ لیں جس دن یہ ماننے لگ پڑتے ہیں میرے سے غلطی ہوئی ہے، آپ کا نیا نام بہادر ہو جاتا ہے. کیا بولا؟ بریو. یو آر بریو مین. غلطی کو ویلکم کرنے کا مطلب یہ ہے مسٹیک کو ماننا کہ میں نے کی ہے، یار میں کر سکتا ہوں، انسان ہوں، ہوگی غلطی میرے سے. وہ کاروبار کی، کام کی، زندگی کی، کسی معاملے کی ہے، ایڈمٹ اٹ، آئی ایم رانگ اینڈ آئی ایم سوری، اور اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے اور میں نے ذمہ داری قبول کرنی ہے. بجائے الزام لگانے کے کسی چیز پہ الزام لگا دوں، بہتر ہے میں قبول کروں میری غلطی ہے. تو سر آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوگی. دنیا کی ہر وہ چیز جو انوینٹ ہوئی، ہر وہ چیز جو پروگرس ہوئی انسان نے کی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ فیلیئرز. وہ فیلیئرز کے بعد صرف جہاز اڑانے کے لیے وہ 2 سائیکل میکینک تھے نا، ان کے فیلیئرز کی بک پڑھیں. کبھی بک آف فیلیئر پڑھیں آپ حیران ہوں گے یار وہ کتنے جنونی تھے. فرسٹ فلائٹ کتنے سیکنڈز کی تھی؟ 8 سیکنڈ کی.
8 سیکنڈ کی فلائٹ نہ ہوتی تو آج آپ 320 جہاز میں بیٹھ کے 1.5 گھنٹے میں کراچی لینڈ نہ کر رہے ہوتے. انیشیٹو تھا وہ, اس انیشیٹو نے ممکن بنایا کہ بڑا کچھ ہو سکتا. زندگی جو ہے وہ سٹرگل مانگتی ہے, پھر اگین آپ بار بار نہیں کرتے, آپ نہیں سیکھتے. اس لیے جتنی غلطی ہیں اتنا جینیس ہوگا, جتنے فیلیئرز ہیں اتنا کانفیڈنٹ ہوگا, جتنے پنگے لیے ہوئے ہیں اتنا سمارٹ ہوگا. بد اخلاق, بد لحاظ, بد زبان بندہ ترقی نہیں کرتا کبھی. ادب کرنے والا, احترام کرنے والا, فالو کرنے والا, اوبیڈینٹ, وہ بندہ گرو کرتا ہے. تو آپ یہ خواب ضرور دیکھیے کہ آپ نے اگر آغاز کرنا ہے, بڑا سوچنا ہے, انیشیٹ کرنا ہے, غلطی ہوگی, فیلئر آئے گا, لیکن فیلئر کبھی بھی فل سٹاپ نہیں ہوتا, وہ سپیڈ بریکر ہوتا ہے. صرف وہ سکھانے کے لیے آتا ہے, وہ روکنے کے لیے نہیں آتا. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, چھوٹا انیشیٹو لیا کریں, کبھی ایک بڑا خواب بڑا ہونا چاہیے, آغاز چھوٹا ہونا چاہیے. کیا بولا ہے؟ خواب بڑا ہونا چاہیے, آغاز چھوٹا ہونا چاہیے. میں نے ٹیوشن سے شروع کیا, مجھے کوئی شرم نہیں بتانے میں, مجھے کبھی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوئی, لیکن آج ٹیوشن پڑھاتے ہوئے میں ایک کارپوریٹ کے سی او سے گھنٹہ لے لیتا ہوں. یہ کامیابی ہے. نہیں بات سمجھ میں؟ میں ٹیوشنیں آج نہیں پڑھا رہا, ہوگی اکیڈمی, ہوں گے ادارے, وہ چل رہے ہوں گے خود. میرے کتنے پروجیکٹس ہیں جو خود چل رہے ہیں, لیڈرز چلا رہے ہوں گے. وہیں پر رہ جانا, کنویں کا مینڈک رہ جانا, یہ زیادتی ہے. اس سے اگلے مقام پہ جانا. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں.